अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगले 48 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं, 100% यकीन के साथ कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी यकीनी है। हम देख रहे हैं कि दावे, वादे, नारे मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान के अल्टीमेटम को 20 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम बयान सामने आ गया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 5 दिन में तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या अपोजिशन का ये दावा महज दावा था कि ये नंबर्स पूरे हो गए हैं? बहरहाल आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। उस वक्त तक नंबर्स पूरे हो गए होंगे। ऑल राइट जनाब, आगे बढ़ें तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मोनिस इलाई से 1-to-1 मुलाकात हुई है और हमने देखा कि पिछले 3 दिन में काफ लीग के रहनुमाओं से वज़ीर आज़म की ये दूसरी अहम मुलाकात है। सवाल ये भी अहम है कि आखिर इत्तेहादी खुलकर हुकूमत की हिमायत क्यों नहीं कर रहे। आपको सुनवाते हैं कि आज चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या बात की। चला गया अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का बाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक बाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हंडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों। चौधरी साहब, अब जो महंगाई से मुतल्लिक इक़दाम लिए हैं इमरान खान ने, जैसे पेट्रोल बड़ा अच्छा देखे ना, बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है ये महंगाई के हवाले से, और इसका सब एकदम पेट्रोल भी नीचे आया है, इसका बड़ा फ़ायदा होगा और बिजली भी नीचे आ रही है। और जो 48 घंटे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है वो तो फजल मान साहब पता है। चौधरी साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है? वो घबराए तो नहीं है। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल, बस ठीक है। अब अहम बात यह है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी जो हैं वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जब चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई तो इसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम डट कर हुकूमत के साथ खड़े हैं। बहरहाल हकीकत क्या है, इस पर ज़रा अंदर की कहानी क्या है, एहतशाम साहब से तफसील से जानेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि पिछले कई दिनों से ऑपोजिशन के इतने सारे नारे, इतने सारे दावे कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, नंबर गेम हमारे हक में है। कल हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि 100% यकीन के साथ कहते हैं कि नंबर जो हैं वो पूरे हैं और अगले 48 घंटे में हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन आज बिलावल तो कोई और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 5 दिनों में नंबर गेम हमारे हक में हो जाएगी, नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो ये इतने सारे दावे महज दावे थे, महज प्रेशर टैक्टिक्स थी? देखिए, मैं तो वही बात करूंगा जो मेरे चेयरमैन कहेगा। आप देखिए, आज हमारा 5 दिन है, इस वक्त भी मैं सफर में हूँ, बिलावल साहब की गाड़ी आगे है और बाकी हजारों की तादाद में गाड़ियां उनके साथ है। हम मुल्तान पहुंचेंगे, पहले लोधरा और उसके बाद मुल्तान, रात को स्टे मुल्तान में है। तो उसके बाद कल हमारा साहिवाल में है, परसों हमारा लाहौर में, अगले दिन हमारा वजीराबाद में और 7 तारीख को हमारा पिंडी में और 8 को हम एंट्री देंगे इस्लामाबाद पे। तो यकीनन हम अपना मार्च भी पूरा करेंगे और साथ साथ आदाद शुमार भी पूरा करेंगे। जहां काफली का भी अभी इंतजार है कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, बाप पार्टी का भी है, एमक्यूएम का भी है और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो भी हमारे रास्ते में, कराची की 13 MNA हैं, उनकी आधे से ज्यादा हम रास्ते में। तो ये सारे यकीनन हम मार्च भी पूरा करेंगे और साथ साथ ये अदम एतमाद का जो फिगर है वो करेंगे। तो यकीनन मेरे चेयरमैन ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें कादिर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि अब जबकि हम देख रहे हैं सब तरफ सब पार्टियों में माहौल गुस्सा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बेशुमार
हवालों से हम देख रहे हैं कि डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है सब जगहों पे। बड़ा अहम सवाल इस वक्त ये है कि जी फ़र्ज़ करें आज आप अदम एतमाद कर लेते हैं, अगला पावर शेयरिंग फार्मूला आप लोगों के दरमियान तय नहीं हो पा रहा कि जी कौन क्या चीज़ लेगा। पहले से चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज भी फजल रहमान साहब की जिस तरह टेलीफोन पे बात हुई है जरदारी साहब से और शबाशी साहब से, वो अब चीज़ें तय ही हो रही हैं। मेरा सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अनफ तो कर दिया, दबाव में ले आए, लेकिन अल्टीमेटली शायद नंबर गेम में आपके लिए मुश्किलात होंगी। जी, आपको याद हो कि आपको ये अच्छी तरह पता है कि हमारे पास 162 का फिगर मौजूद है और हमें 172 टच करना है, यानी 10 की फिगर का भी जरूरत है, जिसमें से 2 आजाद, एक जमात इस्लामी का भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप यकीन करेंगे, आप ये बात का यकीन रखें कि काफ लीग का या एमक्यूएम का और जेडीए का और खुद परवेज खटक ने दावा किया कि मेरे साथ 7 लोग हैं, वो भी अपना ग्रुप लेके आया बैठा हुआ है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का पहले ही 40 का यानी 32 एमपी और 8 एमएनए वो पहले ग्रुप जो शो की है, जो शो नहीं की वो अलग है। और फिर नून लीग के साथ हमारे साथ जो राब्ते में है पीटीआई की मेंबर वो अलग है। और आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि ये सारा टास्क अपोजिशन ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को दिए है और पूरे पाकिस्तान जानता है कि एक जरदारी सब पर भारी है। हम ये कहेंगे एक जरदारी सब तैयारी है तो इंशाल्लाह ये 10 का फिगर क्या, लेकिन एक चीज डबल हमारे पास मंदोखेल साहब देखें, ये दावा उस वक्त अच्छा लगता है कि जब अब देखें सब तरफ कहा जा रहा है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी 38 आदमी हमारे साथ हैं, 10 लोगों को हमने वादा कर लिया है कि जी उनको अगली दफ़ा उनको हमने टिकट देना है। अब जब इतनी ज़्यादा बात होगी है, बाप पार्टी भी आपके साथ है, जहांगीर तरीन भी आपके साथ है, हुकूमती वज़रा भी आपके, एमएनएस भी आपके साथ हैं, आप तो 172 के आप तो 372 कर सकते हैं। ये तो फिर दावा ही है ना। नहीं देखिए मैं एक बताऊं, आपसे मैं जबानी कलामी बात नहीं करूं, आपसे मैं लॉजिकली बात करूं। आपको मैंने पार्टी गिनवाया, आपको मैंने ग्रुप गिनवाया और पीटीआई के लोगों को गिनवाया और फिर इससे भी अंदाजा लगा लिया कि नूर आलम खान साहब की स्पीच आप देख ले आपके सामने, आमिर लियाकत की आपके सामने, कराची के सिद्दीकी साहब है उनके आपके सामने, आफ्ताब जागीर के आपके सामने, शकूर शाह का आपके सामने। मैं तो आपको वो गिना रहा हूँ, अपोजिशन जो इत्यादी हुकूमत के 17 वोट है। आप मुझे बताओ एमक्यूएम ने कल क्या कहा, आपके सामने की बात है। काफ लीग अभी तक जवाब नहीं दिए। 2 दिन पहले मैं टीवी चैनल में था, जब एंकर साहिबा ने कहा कि काफ लीग ने हुकूमत का साथ देती है, तो काफ लीग के जो चीमा साहब बकायदा चैनल को फोन करके इस बात की तरदीद की, नहीं जी हमने कोई फैसला नहीं किया और आज तक वो यही करे। पीटीआई के कुछ उजरा, लेकिन माजरत के साथ मंदोखेल साहब वो लोग कहते हैं वो डबल गेम कर रहे हैं। आज परवेज लाई साहब ने फिर बयान दिया है, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जो खबरें आई हैं कि हम आपके साथ हैं, आज वो कहते हैं हंडिया चढ़ी है, कुछ ना कुछ निकलेगा। वो तो लोग कह रहे हैं ब्लफ कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं एक दूसरे को। आपको लगता है कि अल्टीमेटली भी आपके साथ खड़े होंगे? देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं इससे बालातर होके कि काफ लीग के पास 5 एमपी है, ठीक है, और एहतियाती उनके टोटल 17 एमएनए है। तो 17 एमएनए और 5 में अगर निकालते तो 12 फिर भी बचते हैं। अब 12 की क्या सिचुएशन है आपके सामने है, तो हमें चाहिए सिर्फ 10। मैं जो हुकूमती एमएनए मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज अभी थोड़ी देर पहले हम अहमदपुर शर्किया से गुजर रहे थे और यहाँ एक हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग जो मौजूद थे, आपकी मीडिया वाले ने खूब दिखाया होगा, जो और ऐसी जगह पे बिलावल साहब ने खिताब की जो हमारे शेड्यूल में नहीं था। यानी लोग खुद ब खुद रोड के किनारे पे आ जाते हैं हजारों की तादाद में और हमें बिलावल साहब को गाड़ी रोकनी पड़ती है और उससे खिताब करना पड़ता है। तो लोग बेजार है इस कठपुतली से, इन लोगों से बेजार है। तो मैं समझ रहा हूँ 10 का फिगर हमें चाहिए। तो 10 का फिगर अगर हमारे पास नहीं है तो जहाँ 3.5 साल से ये नायल हुकूमत महंगाई पे महंगाई, पेट्रोल की रीस सब कर, अचानक उन्होंने 10 रुपए क्यों कम किए, जबकि 15 दिन पहले उन्होंने 12 रुपए बढ़ा दिया। तो मैं ये, और जबकि आलमी मंडी में तेल आज 170 रुपए तक पहुंच गया, $117 तक पहुंच गया। तो मैं समझ रहा हूँ जब ये रेट 80-85 था तो हुकूमत ने जो है 162 तक पहुंचा दिए। आज जो आलमी मंडी ने 117 हो गया तो रेट कम कैसा हो गया? तो माशी जो एक्सपर्ट है वो परेशान है, पैसे कहाँ से लाए? और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा खूब फार्मूला दिए कि इस वजह से बड़ा रेट कम कर दिए, हमारे पास जो है वो रिकवरी ज्यादा हो गई है।
वो भाई अगर आपके पास रिकवरी ज्यादा हो गई है तो आपको सऊदी अरब से सूद पे 4% पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन आपको सर IMF के सामने पूरा हुकूमत पाकिस्तान ये गिरवी रखने जस्टिफाई की क्या जरूरत पड़ी है? इस बात को ऐसे जस्टिफाई करती है कि जब हमने आईएमएफ से मुआहदे किए सख्त शराइत पर तो तब भी अपोजिशन की जानिब से बड़ी सख्त तनकीद की जाती थी आप लोगों की तरफ से कि आईएमएफ को हवाले कर दिया हमने, मुल्क बड़ी सख्त शराइत पे मुआहदे कर लिए। आज अगर आईएमएफ की शराइत के बावजूद गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है आवाम को तो फिर भी आप तनकीद कर रहे हैं। हमारी तनकीद जो है ना वो लॉजिकल है, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा ये जब भी तेल पर आते थे महीने की एक मरतबा, क्या जी आलमी मंडी में तेल बढ़ गया, ओकरा ने सबरी भेजा है, उसके बाद उस एक महीने को उन्हें 15 दिन कर दिए। अभी ओकरा ने उनको 8 रुपए सबरी भेजी बढ़ाने का, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, उल्टा 10 रुपए और कम कर दिया। तो कोई सेंस तो होना चाहिए, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। अब मूसूफ ये फरमा रहे हैं कि हमारी रिकवरी ज्यादा हो गई। भाई आपने पूरा पाकिस्तान को बेच दिया, पूरा पाकिस्तान को गिरवी लेके आईएमएफ के सामने। इस पर भी आएंगे, लेकिन एहतशाम साहब के पास भी तहरीक जी मंदोखेल साहब एक चीज बताएं। हाँ। देखिए क्लैरिटी नहीं है ओपोजिशन के पार्ट पे, आप लोगों के पार्ट पे। आज ये बात कह देना बिलावल साहब का कि जब मैं 8 तारीख को वहाँ पहुँचूंगा तो हमारे नंबर्स पूरे हो चुके होंगे, देखें ये फिर 48 घंटे की बात नहीं रहती। फिर फजल रहमान साहब की लेटेस्ट बात सुने तो वो ये कहते हैं अभी हमने फैसला नहीं किया कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करनी है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करनी है। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर सारी चीज़ें तय हो गई हैं, रिक्विजिशन इजलास बुलाया जा रहा है, 80 लोगों ने साइन करके दे दिए, मसवदा तैयार कर लिया है, अभी तो चीज़ें बड़ी हैं, परवेज इलाही साहब कहते हैं हंडिया चढ़ी, अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है फिर ये क्या कहेंगे इसको, इस पर उम्मीद होने को। तो जब पंजाब असम्बली का स्पीकर, हुकूमत का इत्यादी, वफाकी वजीर उनका बेटा, वो कह रहे अभी ये तय नहीं हुआ है, तो भाई अगर तय नहीं हुए तो आप किसके साथ बैठे हुए? अगर आप अभी ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ तय नहीं हुआ है और आप उनके वजीर बन के, उनके स्पीकर बन के, तो उसका मतलब अपोजिशन के साथ है। और अगर फैसला नहीं किए बात तो हमारी हक भी जाती है ना, आप उसको हुकूमत के हक में, वो तो में भी तो सर अपोजिशन ने कोई बयान नहीं दिया। पहली सांस में ये बात करनी चाहिए कि जी हम तो हुकूमत की इत्यादी है, मैं स्पीकर हूँ, मेरा बेटा वजीर है, वो क्यों कह रहे हमने फैसला नहीं किया है? तो इस बात से इसके साथ बात कर रहे हैं और इत्तेहादियों के माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, इत्तेहादियों का अपोजिशन के हक में भी तो कोई बयान सामने नहीं आया कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो तो खुलकर बयान दे भी चुके हैं। आपको याद होगा मोनिस इलाही तो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात कर चुके हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमने जो ताल्लुक बनाया है वो हमने निभाना है। मोहतरमा वो बात की पिछले हफ्ते की, मैं आपको परसों की बात बता रहा हूँ। आज भी वज़ीर आज़म की मोनिस इलाही से बात हुई है और मोनिस इलाही ने यकीन दहानी कराई है प्राइम मिनिस्टर को कि हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा मेरी बहन, मैं बात बता रही हूँ पिछले हफ्ते की, मैं तो आपको परसों की बात बता रहा हूँ। आज 24 न्यूज का सना बुच्चा वाले शो में वो गेस्ट मौजूद नहीं थे काफ लीग का चीमा साहब, जब उस सना बुच्चा ने ये कहा कि मैं आपको अभी ट्वीट आया है मोनिस इलाही साहब का। देखिए आप मुझे बताओ कि वो चीमा साहब कौन है? सीनियर रहनुमा है पार्टी का। बिल्कुल। वो ये कह रहा हमने फैसला नहीं किया है, और उसको भी छोड़िए, अभी जो आपने क्लिप सुना है कि परवेज इलाही साहब ने, क्या परवेज इलाही साहब ने कहा कि हम कैसी हुकूमत के साथ है? तो नहीं कहा। तो सारी बातें तो बच के टाल दी उन्होंने। भाई एक शख्स हुकूमत के इत्यादी है, उसका स्पीकर है, उसको वजीर का बेटा, वो बात क्लियर नहीं कर रहा है, तो उससे क्या मकसद आपको? हमें क्यों लड़ा रहे आप? ठीक हो गया। अच्छा मंदोखेल साहब एक चीज बताएं, अभी आपने कहा कि एक जरदारी सब पे भारी, आप पे इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं। हुकूमती लोग कह रहे हैं कि जी आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। 3 लोग पीटीआई के लोग जो है ना उन्होंने आके शिकायत की है, एक अखिलेती मेंबर है, खातून है, एक और साहब हैं, कि हमें पैसा ऑफ़र किया गया है, और मादत के साथ जरदारी साहब की रेपुटेशन भी है कि माल लगाते हैं और गेम बनाते हैं। तो फिर जब आप कहते हैं सब पे भारी है जरदारी साहब, तो इसकी वजह क्या है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग होगी जिसका इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है? बात कहना बड़ा आसान है, मगर लॉजिक से बात करना बड़ा मुश्किल है। ठीक, आप मुझे बताओ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं सफर पे उस वक्त भी गाड़ी में और बिलावल साहब की काफले के साथ जा रहा हूँ, तो हमारा शेड्यूल नहीं था, वहां भी बिलावल साहब को गाड़ी रुकना पड़ा। हज़ारों के तादाद में रोड के किनारे पे लोग खड़े हुए इस्तकबाल कर रहे हैं, तो हमें खरीदने की क्या जरूरत है? क्या परवेज खट्टर को हमने पैसे दिए थे जिसने कहा आपको मैंने वज़ीर आज़म बनाया, और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 60 MNA है? क्या नूर आलम खान को हमने पैसे दिए थे कि जिसने कहा कि उन्होंने ये कहा कि माजरत के साथ आपने 2 दफा परवेज खट्टर का नाम लिया। मंदोखेल साहब, नूर आलम का मुझे समझ आता है वो आपके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ धड़ल्ले से वोट देगा, परवेज खट्टर तो नहीं दे रहा ना वोट।
اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں حکومت میں کو چھوڑ جاؤں گا یا حکومت کے خلاف ووٹ کروں گا. پورا آپ کی میڈیا نے نشر کر دی. اس نے عمران یاجی صاحب کو بولا آپ کو میں نے وزیر اعظم بنایا, اور ابھی 2 دن پہلے اس نے کہا کہ میرے پاس 7 MNA, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ الگ گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے. جہانگیر تری صاحب الگ گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے کیا مقصد؟ اس کا یہ مقصد ہے ہم اتحادیوں کے ساتھ ساتھ حکومت کے اپنی صفوں میں. آج بلوچستان کی کا صدر یار محمد رین صاحب نے جو موضوع وزیر اعظم کا بانو سے استعفیٰ دے دیا. کیوں دیا انہوں نے؟ مدعو خیل صاحب, معذرت کے ساتھ آپ سیاستدان ہیں, آپ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کنسیشن مانگنے کے لیے کس طریقے سے لوگ آتے ہیں, اتحادی کیا کیا چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کتنے عرصہ تک اپنا پرویز الہی لوگ جو ہے نا لڑتے رہے کہ جی ہمیں 15 ہمارے ڈسٹرکٹ ہمیں دے دیں, پوسٹنگ ٹرانسفر ہم کریں گے. مونس الہی کو انہوں نے کتنی ضد لگائی تھی, جب تک آپ پرائم منسٹر اپنا وزیر نہیں بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. حکومت کو مجبوراً ان کو لانا پڑا. یہ وہی پرویز مونس الہی ہے جس پہ 18 لاکھ پاؤنڈ کا NICL کا الزام ہے کہ پیسہ لے کے آئے تھے. تو یہ تو آپ مانے نا کہ یہ لوگ پھر اپروچ تو ہوتے ہیں نا. دیکھیں, میں آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے اگر سچ میں مان لوں تو جب بلاول صاحب نے ادب بلند کیے, آج 5واں روڈ ہے, ہم 5واں دن ہے, ہم روڈ پہ نکلے ہیں, حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے پیٹرول کرتے, اس کے باوجود کہ آدمی منڈی میں پیٹرول بڑھ رہے ہیں. اگر ہمارے وجہ سے اور اچھی چیز مل جاتی ہے تو ہونے تو اس کو اس کا حق ہے. اگر MQM جو ہے نا وہ ہمارے پریشر میں کچھ اور مفاد فائدہ لے رہے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لینے تو اس کو. ہم نے اپنا مشن تو جاری رکھا ہے. ہم نے 8 مارچ کو اسلام آباد انٹر ہونا ہے. ابھی ہم نے کل ہی پنجاب میں داخل ہوئے ہیں. مدعو خیل صاحب, اصولی سیاست کدھر چلی گئی؟ اگر کنسیشن لینے ہیں, فائدے لینے ہیں, فنڈ لینے ہیں, پیسے لینے ہیں, بندے اپنی مرضی کے بھرتی کرانے ہیں, تو کہاں ہے اصول, کہاں ہے جمہوریت؟ کس نے کیا؟ کس نے بندے اپنی مرضی سے لگائے؟ ایک مثال تو دے دو مجھے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی فائدے ملتے ہیں تو ملتے رہیں. اس کا مطلب فائدے مفت میں تو حکومت بھی نہیں دیتی, آپ کو پتا ہے. مفت میں تو پرائم منسٹر 3.5 سال تک نہیں ملا چودھریوں کو. اب بہادر آباد بھی وہ جا رہا ہے. میرے بھائی رک جاؤ, آپ کر رہے ہو سوال الٹا. آپ سوال الٹا کرے ہو. پہلے آپ نے سوال کیے, ایزیوم کیا, اس ایزیوم کا میں نے جواب دیے. اب آپ نے وہ سوال میرے گلے ڈال دیے. آپ کہہ رہے ہو بھائی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. آپ نے بولا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو میں نے کہا اگر ایسے کر رہا ہے تو انہیں تو آپ میرے گلے پہ پڑ گئے. بھائی بلاول بھٹو نے بھی سر آج کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف مفت میں ووٹ نہیں دے گی, کوئی بڑی آفر کرنا پڑے گی. آپ کے لیڈر نے کہا یہ کہ مسلم لیگ کاف کو کوئی بڑی آفر کرنی پڑے گی. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤ کہ ابھی آفر تو ہم نوندی کو بھی کر رہے ہیں, ہم مولانا صاحب کو بھی کر رہے ہیں. ساری باتیں جب یہ حکومت ختم ہوگی اور ایک متحدہ اپوزیشن کی حکومت بننے کی تو ہماری یقیناً بارگیننگ ہوگی. پرائم منسٹر کون سا پارٹی لے گا, پنجاب کو وزیر اعلیٰ کون لے گا, بلوچستان اور پختونخوا کو کون لے گا, تو یقیناً یہ آپ اس کو کیا سمجھ رہے؟ ظاہر پتہ ہے یہ ایک شریک سسٹم ہوگا. اگلا بولے کہ یہ ہوتا تو ہم بولیں گے ہوتا, تو اس میں تو یہ جمہوریت کیسا ہے, تو غلط بات کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا قادر مدعو خیل صاحب, ذرا آپ کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کر لیں. تو ظاہر ہے سندھ میں تو ہم نے دیکھا کہ کافی موبلائزیشن تھی, لوگ بڑی تعداد میں تھے. پنجاب کے اندر رسپانس کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے 8 مارچ کو آپ پہنچیں گے اسلام آباد, اسٹریٹجی کیا ہے؟ صرف مارچ کر کے جلسہ کر کے آپ نے واپس چلے جانا ہے یا پھر دھرنا بھی دینا ہے؟ اور دوسرا, کیا مسلم لیگ نون اور دیگر جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہوں گی آپ کے ساتھ اس لانگ مارچ میں؟ زوم والی سوال کر رہے ہو آپ, ہمیں ذرا 8 تاریخ تک آنے دو. تو کل ہم پنجاب میں ہم نے انٹری دی ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں ہمارے ساتھ ہے, لاکھوں کی تعداد کے عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ حکومت کا یہ حال ہے, گھٹنے ٹیک دیے, ان کی سیاسی ادھر ادھر جو ہے نا وہ رابطے کر رہے ہیں. لیکن ذرا اگلے 4 دن کا انتظار کرو, ذرا اسلام آباد ٹیسٹ ہونے تو آپ کو مزید ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. بلاول صاحب جو قدم اٹھایا, ہماری جو ہے نا یہ پورے قافلہ دن رات ہمارے سب لوگ ہمارے روڈوں پہ ہے. ہم ہمارے کارکن ہمارے جالے روڈوں پہ ہے. نہ کسی کو کھانے کا فکر, نہ چائے نہ سونے کا فکر. ہم مسلسل چل رہے ہیں. مسلسل چلنے کے ساتھ رات تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی رات 3 بجے تک. دیکھیں مدعو خیل صاحب, معذرت کے ساتھ آپ بڑی کنوینٹلی کچھ چیزیں اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح نہ کریں. اب پہلی تو بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں آپ کے الفاظ میں منہ ڈال رہا ہوں, پاکستانی سیاست کو میں 45 سال سے دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کے. مجھے 89 کا وہ وقت یاد ہے کہ بی بی نے اپنے آپ کو کیسے بچایا تھا, کس طریقے سے زرداری صاحب نے موبلائز ہو کے کس طرح مال خرچا تھا. یہ کوئی اب وہ بات نہیں ہے جو لوگوں کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں, بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی لوگ کچھ لیے دیے بغیر نہیں کریں گے. تو آپ کا لیڈر بھی ماننا ہے کہ بھی ہے سیاست ہماری ایسی
کہ آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے فیور کرنے کے لیے. یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہوگی. اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی. نواز شریف صاحب تو مان ہی رہے کہ جی الیکشن فوری طور پہ ہونا چاہیے. زرداری صاحب اگر الیکشن نہیں چاہ رہے, وہ تو چاہتے ہیں اسمبلیاں مدت پوری کریں, پھر کس آدمی کو لے کے آئیں گے, اگلا فیوچر کا سیٹ اپ کیا ہوگا, کیا اس پہ کوئی بات ہوئی ہے, کچھ پہ تھوڑا بہت آپ ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں پہلا سوال کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ اگر کوئی ٹی وی اینکر کو دوسرا چینل والا آفر کرتا ہے, فار ایگزامپل اس کا ₹1,00,000 تنخواہ ہے, وہ 80,000 پہ تو نہیں جائے گا. وہ اگر 1,00,000 اس کو آفر کرے گا تو وہ جائے گا. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے یقیناً ہم ساری چیزیں کے ہمارے سامنے ہے, ہم بات بھی کریں گے, ہم ڈسکس بھی کریں گے. ہم جو میں دوبارہ ریپیٹ کروں, پرائم منسٹر کون سی پارٹی کو جائے گا, چیف منسٹر پنجاب کہاں جائے گا, بلوچستان کہاں جائے گا, سندھ میں تو ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں طے ہوگا. مولانا صاحب کی پارٹی کو بھی ملے گا, ان کی کو بھی ملے گا, اور سب کی بڑی پارٹی جو اس وقت ہے وہ ہے نیو لیگ, ان کو سب سے پہلے آفر کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں تو ساری باتیں اگر میں آپ کے سامنے آج رکھوں تو بھائی کچھ تو میرے قیادت کے لیے بھی چھوڑ دیں, کچھ تو سسپینڈ بھی رہنے دیں, کچھ تو 8 تاریخ کے لیے بھی چھوڑ دیں میرے بھائی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قادر مندہت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی رہنما عثمان سعید بصرہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بصرہ صاحب, تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار کر لی ہے, اپوزیشن نے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی تیار کر لی ہے, تو بڑے پر امید ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے میں ہم لے آئیں گے تحریک عدم اعتماد. وہ الگ بات ہے, بلاول 5 دن پہ چلے گئے. خطرہ محسوس کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شکریہ آپ کا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھا ہوا ہے اور جو خبروں میں رہنے کی ایک تگدو ہے متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی کی, وہ آج سے تو ہے نہیں. دیکھیے نا, ہمیں احتشام بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ پوری شدومت کے ساتھ ٹی وی کی اسکرینوں کو اس نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے. اصل مسئلہ, اصل جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے توجہ نہیں ہٹ گئی نا جی. کہاں چلے گی اپوزیشن کے اوپر؟ یہی وہ چاہ رہے ہیں کہ جی سارے ٹی وی کے کیمراز, سارے جو مائکرو فونز ہیں, ساری نگاہیں ہم نگاہوں کا مرکز رہیں. میں تو آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ آج 3.5 سال, 4 سال کے لگ بھگ ایک ٹائم ہونے کو آ گیا ہے, تو یہ عدم اعتماد پہلے کیوں نہیں آئی؟ دیکھیے نا, اگر عمران خان کی حکومت ٹھیک نہیں تھی تو روز اول سے ٹھیک نہیں تھی, ہم کہتے ہیں. انہوں نے جتنی بھی ڈیٹس دی ہیں وہ دی ہیں کبھی آر پار کی, تو آر پار کا اپنا ہی آر پار ہو گیا. پھر کہا جی ہم ان کو نکال دیں گے, استعفے آ رہے ہیں. وہ استعفے پتہ نہیں کہیں چاند پہ چلے گئے, مریخ پہ رہ گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ روز اول سے نواز شریف کی بیماری جو ایک جعلی بیماری کا ڈھونگ ہو, آر پار کا ڈرامہ ہو, یا وہ استعفوں کا ڈنڈورا پیٹنا ہو. یہ سارے کا مقصد کیا ہے؟ سارے کا مقصد ہے خبروں میں رہنا. دیکھیں خبروں میں 2 طرح رہا جا سکتا ہے, کچھ پرفارم کر کے رہیں, یا الزام لگا کے رہیں, یا دشنام ترازی سے رہیں. اب وہ پرفارم تو کرنا تھا, اپوزیشن نے کھڑے ہوتے پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے فلور کو استعمال کرتے پاکستان کے آئین میں بہتری کے لیے, قوانین کی بہتری کے لیے کوئی تجاویز دیتے کہ کس طرح سے اسٹریٹجک معاملات کو لے کے چلنا ہے, الیکشن کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کرنا تھا نا جی. صحیح. لیکن وہ تو ہو نہ سکا. اب یہ ساری کی ساری ایک خبروں میں رہنے کی ایک جستجو ہے. تو میں تو آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کہ یکایک کیا ہوا پچھلے 2 ہفتوں کے اندر؟ 2 ہفتوں کے اندر کون سی کھچڑی پکی ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں جو بالکل irrelevant ہے پالیٹکس کے اندر, جس آدمی کے اوپر خود عدم اعتماد ہوا ہے, جس آدمی کو جوتے پڑے ہیں عدم اعتماد, وہ کسی اپنی ابھی حال ہی میں یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ہار کے آئے ہیں, جن کے اوپر پاکستان کی قوم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے. دیکھیں کوٹ ان کوٹ ایک ہی بات ہے, عمران خان کا روس جانا یہ صرف ایک دورہ نہیں ہے, اس سے انٹرنیشنل جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل پاور کے پلیئرز ہیں, وہاں بڑی جو ہے وہ حیران اور پریشان ہیں. پاکستان نے آج تک امریکہ کی پاکستان کی طرف اٹھی ہوئی کسی آنکھ کو جھپکنے سے پہلے اس کی ہم پاؤں میں لیٹے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے یہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم روس گیا ہے. اس کے رسپانس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن صرف اس کا رسپانس نہیں ہے. دیکھیے ہم بھی اسی پالیٹکس کے اندر ہیں, ہم بھی پالیٹکس کے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیے نا, ذرا گنوائیے لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان کے بننے تک کوئی 2 وزیر اعظم کے نام بتائیں کہ امریکہ نے روکا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو.
ہمارے تو بڑے بڑے جنرل جو مکے دکھانے والے تھے ٹھیک ہے۔ ایک فون کال پہ لیٹ گئے. صحیح۔ ہمیں بھی کال آئی جس کا آپ کو شاہ مدکر صاحب نے بتایا. ہمیں بھی کہا گیا روس نہ جائیں. ہم نے کہا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم وہ ہر کام کریں گے جو پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے ضروری ہے. اب اس کھیل کا حصہ بن گئے ہیں ڈالرز. صحیح. اور اس کھیل کا حصہ بنے ہیں ڈالر. اور ہمیں بتایا تھا جب وکی لیکس آئی تھی کہ جو فضل الرحمان ہو یہ تمام لوگ یہ تو امریکی سفیر قدموں میں لیٹے رہتے ہیں بیچارے, تو یہ تو ڈالروں کے بھکاری ہیں, یہ کشکول خرید لیں گے آپ کے لوگوں کو ڈالر سے. بسرا صاحب دیکھیے میری بات سنیے, جو سب سے اہم بات کرنے والی ہے وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ یہ ہے فکری رہنمائی کرنے والی کہ اس قوم کو آخر کب نجات ملے گی ضمیر فروشی کی ان منڈیوں سے. جب تک ہم اس کے اوپر سوال نہیں اٹھائیں گے میں اور آپ احتشام صاحب یہ کہاں رکے گی. یہ تحریک عدم اعتماد کا جو اونٹ ہے کس کروٹ جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑی خبر ہے احتشام صاحب کے پاس, ذرا شیئر کریں احتشام. دیکھیں پہلے تو عثمان جو بات کر رہے ہیں نا میرا خیال تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا جائے. میں بڑی حد تک اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری سیاست میں باہر کے ممالک کا امریکہ کا بڑا رول رہا ہے, شاید آج بھی رول ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یوکرین کے مسئلے پہ اسلام آباد نے کچھ سفراء نے ملنے کی کوشش کی کیپٹل میں جو بیسڈ ہیں امبیسڈرز نے کہ آپ فارن آفس کے لوگوں سے کہ آپ پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہاں نہ جائیں, پھر بھی وہ گئے, انہوں نے منع کر دیا بلکہ ملے ہی نہیں ان کو. دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح طور پہ عثمان سامنے آ گئی ہے کہ جی ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک اور اہم ملک کے اہم سفیر نے کراچی میں چند دن پہلے ایک میڈیا ٹائکون سے ملاقات کی تھی, اس کو کہا تھا کہ اس کو ہٹائیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, یعنی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے حوالے سے. اب سونیا جو خبر ہے نا دو باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جی وہ سینٹ کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ نہ اتحادی کامیاب ہوئے تھے نہ کوئی اور کامیاب ہوئے تھے. سینٹ میں جس طریقے سے ان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف جو ووٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے دیا تھا کہ انہوں نے دلوایا تھا. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ایک تو بڑا واضح طور پہ آپ دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی ادارے نیوٹرل ہیں, وہ ایک عرصے کے بعد یہ الاپ رہے رنگ راگ پشاور میں کامیابی کے بعد ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی جگہ بھی نہیں کہا, تقریباً ہر بیان میں کہتے ہیں کہ جی ادارے جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں, امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے, یہ ہے وہ ہے. بہت سارے لوگوں کا آج مجھے ایک اہم شخصیت سے میری ملاقات تھی, میں نے ان سے پوچھا بھی جو پرائم منسٹر کو بھی ملے ہیں, انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا جی کہیں نہ کہیں سے کسی کو کچھ سپورٹ مل رہی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک بات عثمان آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کچھ چیزیں جو طے ہونے والی تھی ماضی میں طے ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ایک پروسیس چلتا رہتا ہے, ہر دور میں رہتا ہے, کسی میں زیادہ کسی کم. اہم سوال جو اس وقت پوچھنے والا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ٹیم, پرائم منسٹر کے اتحادی جس انداز سے مل کے آتے ہیں اگلے دن ان کے خلاف بیان آ جاتا ہے. ابھی دیکھیں چودھریوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, طارق بشیر چیمہ نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس کو ریفیوٹ کیا. سنوا بھی دیتے ہیں, سنوا دے پہلے وہ کیا کہا. سوال اہم ہے احتشام صاحب بھی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آخر کھل کر اتحادی کی حمایت میں کیوں نہیں آتے. طارق بشیر چیمہ کیا بات کر رہے تھے, سنوائیے گا. بڑا کلیئر بتا دوں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے. جی پلیز. پہلے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے رشیا کے ٹرپ کے بارے میں بتایا, وہ اعتماد میں لیا کہ یہ ہوا, اور اس کے بعد عدم اعتماد کے اوپر کوئی بات نہیں. اچھا, بالکل قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ضرور ابھی دیکھیں گے, ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. چودھری صاحب کو دیا ہے, وہ مشاورت کر رہے ہیں. اگر ان کی مشاورت مکمل ہو گئی ہے یا جب ہو جائے گی تو وہ فیصلہ آ کر میڈیا پہ بتایا جائے گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا فیصلہ ہے. اور یہی بات آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کی, بلکہ احتشام صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کیا بات کی وہ بھی ذرا سنیے. دونوں میں سے دیکھنا ہے کچھ جو پاکستان کے ساتھ ہوگا. کیا لگتا ہے عمران خان صاحب پاکستان ہے؟ تو پھر عمران خان صاحب پاکستان نہیں, ہم نے کہا پاکستان کا ساتھ دیں گے موجود صورتحال میں. جی احتشام صاحب دیکھیں ابھی پرویز الہی صاحب کا بھی سنا دی تھی جو آج کا ہے عثمان, وہ بڑا اہم ہے. بالکل بالکل. انہوں نے بڑے واضح طور پہ سوال پوچھا گیا کہ پہلے تو وہی جواب پرانا, انہوں نے کہا کہ جی کھچڑی ہنڈیا پک رہی ہے, کھچڑی تیار ہو رہی ہے, باورچی خانے میں کچھ ہو رہا ہے, وہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. جب پوچھا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئی ہے, کچھ نکلے گا, انہوں نے کہا ہنڈی تو چڑھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. بڑا واضح طور پہ جو ہے نا وہ پیغام دے رہے ہیں. تو میرا عثمان سوال آپ سے ہے کہ یہ بلیک میلر ہیں, یہ کون ہیں, یہ کیا کس طریقے سے آپ سے منوانا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ان کو ملا نہیں کرتے تھے, اب مل رہے ہیں, اب حیدرآباد بھی جا رہے ہیں, اسی طرح سے دو تین پارٹیوں کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. تو کہیں خطرہ لگ گیا آپ کو, خطرہ لگ گیا کہ چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بڑا اوپنلی ایک بات بتاؤں, اس ملک کے اندر لوگوں کے ضمیروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, مجھے بتائیے پہلے
کیا ہم نے پاکستان کے سینٹ کے الیکشن میں بدترین خرید و فروخت نہیں دیکھی؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ نواز شریف کس نظام کی پیداوار ہے؟ کیا نواز شریف جو چھانگا مانگا کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا نواز شریف کی سیاست میں انٹری پیسے کے بل پہ نہیں ہوئی؟ کیا بے نظیر بھٹو مرحومہ نہیں کیا کرتی تھی کہ میں نے اپنے ایم این ایز کو مضبوط کرنا ہے معاشی طور پہ جیسے بھی پیسہ کمائیں تاکہ آپ کی بات کرتی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے اس وقت میں بڑا واضح طور پہ فالو کر رہا تھا 89 میں جب بے نظیر کے خلاف آئی تھی عدم اعتماد کی تحریک. دیکھیں ادارے بھی خلاف تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی, اس کے باوجود ناکام ہوئی. یہ کام اب یہ اگین اوپن سیکرٹ نہیں ہے کہ زرداری صاحب جس طریقے سے متحرک ہوئے تھے اور جس طریقے سے پیسہ دیا گیا تھا, ان کی پارٹی کے چند ایک لوگوں کو میں بتا بھی سکتا ہوں آپ کو کہ جنہوں نے آپ سے مجھ سے دوستوں سے 20-25 لاکھ لے کے بے نظیر کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا دیکھو جی ہمیں تو اتنے پیسے مل رہے ہیں, اب کیا ہم کریں, اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے, یہ ہے وہ بی سمجھ گئی. وہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جی 20-25 لاکھ کے وجہ کروڑ لیا, 1.5 کروڑ لیا, 2 کروڑ لیا, انہوں نے پیسہ لیا اور اپنے دوستوں کو جا کے اپنے پیسے واپس کیے. اس طرح انہوں نے اسکٹل کیا اس موو کو بے نظیر کے خلاف. آج بھی شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کہیں تو جا کے کسی تو مرد درویش نے اس کے سامنے کھڑا ہونا نا جی. دیکھیے ممکن نہیں ہے نا, دیکھیے نمبرز گیم حکومت کے پاس ہیں, ہمارے پاس ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ضمیروں کی منڈی لگائیں گے اور پاکستان کی جمہوریت کو اسی ایک سٹون ایج کے اندر دھکیل دیں گے جہاں سے ہم لوگ چھانگا مانگا سے چلے تھے. ہم ہر 2 صورتوں میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. مارک مائی ورڈز, وفا کرو گے وفا کریں گے, وزیر اعظم کے سامنے جفا کرو گے وہ جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. آپ نے سینٹ کے الیکشن کے اندر لوگوں کے ووٹ خریدے, علی گیلانی کی ویڈیوز موجود ہیں, لیکن کسی ٹیلی ویژن شو کے اوپر میں نے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کے اندر میں گیا, اس ملک کی اخلاقیات تو تباہی کے دیکھیے. لیکن عثمان معذرت کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ تو ہیں جس طریقے سے نور عالم ہوا وہ تو اوپنلی آپ کے خلاف ہیں. اس طرح سے کراچی کے وہ جو موصوف ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بھی باتیں کرتے ہیں, احمد لیاقت بھی باتیں کرتے ہیں. ابھی جو بار بار لوگ کوٹ کر رہے ہیں پرویز خٹک کو کہ میرے پاس 7 ایم این ایز میرے ساتھ ہیں, ان کو یہ بات کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ بالکل, اس پر جواب لیں گے, مختصر بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بشرا صاحب, اس وقت اگر موجودہ سیناریو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی اس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, ایف اینڈ بٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ آپ سے شکایات کر رہے ہیں, جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں آئی. سب سے اہم بات یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ امپائر بھی, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل ہو گیا ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت مشکلات ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیے سونیا, میں آپ کو ایک پوری اعتماد کے ساتھ ایک بات بتاؤں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چائے کی پیالی کے اندر طوفان ہے, اس کے علاوہ قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوں, اگر یہ جو بار بار کہتے ہیں امپائر اور نیوٹرل ہے, یہ بیچارے تو گونگے تھتھے ہیں کہ بیچارے باتیں نہیں کر سکتے, اتنے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے اور فوج کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ بتائیں کہ فوج کی طرف, انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار کر لیا, اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن ریکمینڈ کر دی ہے, 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیں, اگر فرض کریں ریکوزیشن کر لیتے ہیں صبح یا اگلے دن, ایک دن کے بعد, تو یہ مذاق تو نہیں ہوگا نا؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں اپوزیشن زمین بوس ہو جائے گی. عمران خان جو ہے نا, ہی وڈ ایمرج ویری اسٹرانگ, اور ان کے لیے جو چھوڑے گا نہیں ان کو. دیکھیے آپ تھوڑا سا ماضی قریب کے اندر چلے جائیں نا, مجھے آپ بتائیے کوئی ایک محاذ جس کے اوپر ہماری نمبر گیم میں ہم ان سے برتری پہ نہیں نکلے. یہاں ہمارے انہوں نے لوگوں کو خریدا, ویڈیوز آئیں آپ کے سامنے. میں سنیے, دیکھیے آپ دیکھیے کہ سینٹ میں ہمارے ایک سیٹ کے اوپر انہوں نے ووٹ خریدے, ہم الیکشن وہاں لوز کیے. ہم نے خود الحمدللہ اسٹرانگ مورل گراؤنڈز کے اوپر, میرے وزیر اعظم نے کہا کہ آئے میں اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں. ہم نے کیا وہاں پہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا؟ کیا ہم نے سینٹ چیئرمین کے اوپر ان کو شکست نہیں دی؟ کیا ہم نے سینٹ کے اندر باوجود ان کی برتری کے تمام اپنے بل پاس نہیں کروائے؟ کیا سینٹ کے اندر ان کے لوگ ایبسنٹ رہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا اندیہ نہیں دیتے رہے؟ کوئی ایک محاذ تو بتائیں جہاں یہ جیتے ہوں سارے کے سارے چور. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے یہ صرف اور صرف یہ کیونکہ آپ لگتے ہیں یہ آپٹکس ہے, اندر سے آپ کے ساتھ ہی ہے یہ. دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ ذرا آپ پنجاب کے اندر چلے جائیں. پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے 8 باغی اراکین کھڑے ہیں جو آج بھی ہم نے ان کو پارٹی میں نہیں لیا. دے اسٹل ان دا مسلم لیگ نون, لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں.
ان کو معلوم ہے کہ جب یہ میدان سجے گا تو اس کے اوپر جب گھوڑے دوڑیں گے تو ہم کو یہاں پہ کوئی اسلام آباد کے یہ اندر کوئی بتائیں احسن اقبال عثمان جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 38 آدمی جو ہے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، جس میں سے 10 لوگوں کو ہم نے پی ٹی آئی کے ان سے وعدہ کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے، مطلب یہ اتنی بڑی بات آپ کے خیال میں یہ بلف ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک شدت تواتر کے ساتھ انہوں نے جلسے کیے، اس میں تواتر کے ساتھ ایک نہیں، مریم، وہ اپنا بلاول، ایسن تو ایک دوسری کیٹیگری میں آئے تھے نا، ان کے آقا اور مالک کہتے رہے کہ ہم آر یا پار کر رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں، فلاں تاریخ کو آر یا پار آپ کی ٹی وی اسکرینوں پہ چلتا نہیں رہا، تو یہ وہ کر کے مکر گئے تو آپ نے کون سے گریبان پکڑ لیا؟ یہ پرپیچول جھوٹے ہیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ میں جھوٹ بول سکتے ہیں، جو پاکستان کی پارلیمان میں جھوٹ بولتے ہیں، جن کو جھوٹ بولنے پہ نااہل کیا گیا، آپ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہے نا بسرا صاحب، گورنمنٹ آپ چلیں یہ چھوڑ دیتے ہیں سونیا، باقی باتیں چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کے اتحادی ہیں، کل آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کو زج کر دیا انہوں نے، پھر پرائم منسٹر ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ان کو مل بھی رہے ہیں۔ آج مونس الائی سے 1-on-1 میٹنگ، میرا خیال ہے یہ کوئی بات تو نہیں بنتی تھی، پرائم منسٹر کو 1-on-1 میٹنگ کر رہا ہے، کیوں؟ دیکھیے جی ساری بات جس کے اوپر آپ نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو بات سنی، انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں پہ ملنے آئے تو وہاں طریقے عدم اعتماد کی بات نہیں ہوئی۔ آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم طریقے عدم اعتماد کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ان لوگوں کو کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ فواد چودھری کیوں ہر چینل پہ جا کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، پھر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں ہم سیریس نہیں لے رہے طریقے عدم اعتماد کو۔ سونیا ہم نہیں سیریس لے رہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونس الائی نے تو اس سے 2 ویک پہلے ہی 1.5 ویک پہلے کہہ دیا کہ یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے وہ جب کہتے ہیں کہ یہ تماشا لگا ہوا ہے، اس کو تو آپ خبر نہیں بناتے۔ طارق بشیر چیمہ نے آپ کو ایک واقعی سر بتایا، بہت زبردست اس کا تماشا لگایا تھا، کیا بات کر رہے ہیں، جتنی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا تھا اس کے بعد سے سب لوگوں نے کالم لکھے کہ جی ٹائم فش ہو گئی۔ ہم نے تو آپ کی بات یہ سے جب پینترا بدل کے آتے ہیں نا پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کہانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا، بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔